بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض و صحبت میں رہ کر پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اندر ایسی مبارک صفات پیدا ہو گئی تھیں جن سے ان کو دین پر چلنا آسان ہو گیا تھا۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا تھا۔ ان کا اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، کاروبار، عبادت، ہر چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مبارک ہوتی تھی۔ آج ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دین ہماری زندگی سے کتنا دور ہوتا جا رہا ہے۔ نمازوں میں سستی ہے، قرآن سے دوری ہے، ذکر کم ہو گیا ہے، آخرت کی فکر کمزور ہو گئی ہے اور دنیا کی محبت دلوں میں بڑھتی جا رہی ہے۔ اس لیے دین کی اس مبارک محنت میں بار بار یہ مذاکرہ کرایا جاتا ہے کہ اگر ہم اپنے اندر وہی صفات پیدا کر لیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اندر تھیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی دین والی بن جائے گی اور اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب فرما دیں گے انشاءاللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں ان صفات کی طرف۔ سب سے پہلی صفت ہے ایمان، دوسری ہے نماز، تیسری ہے علم ذکر، چوتھی ہے اکرام مسلم، پانچویں اخلاص نیت، چھٹی دعوت و تبلیغ۔ آئیے پہلی صفت دیکھتے ہیں۔ پہلی صفت ہے ایمان۔ میرے عزیز بھائیوں، دین کی بنیاد ایمان ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہوگا تو نماز بھی اچھی ہوگی، اخلاق بھی اچھے ہوں گے، عبادت میں لطف بھی آئے گا اور گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ایمان سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ ایمان سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارا پورا یقین صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو جائے۔ دل کے اندر یہ یقین بیٹھ جائے کہ پیدا کرنے والے صرف اللہ ہی ہیں، رزق دینے والے صرف اللہ ہی ہیں، عزت دینے والے صرف اللہ ہی ہیں، ذلت دینے والے صرف اللہ ہی ہیں، نفع پہنچانے والے صرف اللہ ہی ہیں اور نقصان سے بچانے والے بھی صرف اللہ ہی ہیں۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب بندہ دل سے اس کلمے پر یقین کر لیتا ہے تو اس کی زندگی بدلنے لگتی ہے۔ اس کا پورا یقین مخلوق سے ہٹ کر خالق پر ہو جاتا ہے۔ یہ ہر کام میں اللہ سے مدد مانگتا ہے اور اسی پر توکل کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جس کا ترجمہ ہے جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 19۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حال میں مرے کہ اسے یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ بہت ساری حدیثیں الگ الگ موجود ہیں،
میرے عزیز بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا یقین ایسا تھا کہ اگر ساری دنیا ایک طرف ہوتی اور اللہ کا حکم ایک طرف ہوتا تو وہ پوری دنیا کو چھوڑ دیتے، لیکن اللہ کے حکم کو نہ چھوڑتے۔ اللہ اکبر! یہی ایمان کی حقیقت ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں دوسری صفت کی طرف۔ دوسری صفت ہے نماز۔ میرے عزیز بھائیوں، دوسری صفت ہے نماز۔ نماز سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ نماز سے مراد ہے کہ ہماری پانچوں وقت کی نمازیں اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا ہونے لگے۔ جب بندہ ایمان لاتا ہے تو اس کے ایمان کا سب سے پہلا عملی ثبوت نماز ہوتی ہے۔ نماز بندے کو اس کے رب سے جوڑتی ہے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے۔ نماز گناہوں سے بچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 43۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کو چھوڑ دینا ہے۔ فرق صرف نماز کا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری پیاری بہنوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اذان سنتے ہی اپنے تمام مشغولیت چھوڑ کر مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ ان کے دل نماز سے آباد تھے۔ اگر ہم بھی اپنی نمازوں کی حفاظت کریں تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں بھی سکون، برکت اور دینداری پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب پر اپنا خاص فضل فرما۔ ہمارے دلوں میں مکمل ایمان نصیب فرما۔ ہمیں کلمہ طیبہ کی حقیقت سمجھنے اور اس پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت فرما۔ ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ، ہمیں علم نافع عطا فرما۔ ہماری زبان کو اپنے ذکر سے تر رکھ۔ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں جو کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، تکبر ہے، ان سب کو دور فرما۔ ہمیں ہر مسلمان کا اکرام کرنے اور اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے تمام اعمال میں اخلاص عطا فرما۔ ہر عمل اپنی رضا کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ ہمیں اپنے دین کی دعوت دینے والا بنا۔ ہماری زندگی کو دین کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ ہمارے استادوں، بزرگوں اور تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرما۔ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ مصیبت زدہ لوگوں کی مشکلیں آسان فرما۔ ہمارے ملک اور پوری امت مسلمہ پر اپنا رحم فرما، کرم فرما۔ یا اللہ، ہمیں دنیا میں عافیت، قبر میں راحت اور آخرت میں جنت الفردوس نصیب فرما۔ ہمارے آخری لمحات ایمان پر نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین آمین آمین۔ معزز سامعین، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے گا اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر
زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے گا۔ اور یہ 6 صفات میں سے ہم نے آج کی ویڈیو میں صرف 2 صفت لی ہیں۔ پہلا ایمان والی صفت لی ہے، دوسری نماز والی صفت لی ہے۔ اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو آگے کی 2 صفت پر ہوگی۔ تیسری صفت ہے علم اور ذکر، چوتھی صفت ہے اکرام مسلم۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو علم اور ذکر، اکرام مسلم، ان صفات پر ہوگی۔ دعا کریے گا اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اور جن کو 6 صفات آسانی سے سیکھنا ہے، بولنا ہے، یاد کرنا ہے، عمل کرنا ہے، تو پلیز ہماری اور بھی ویڈیو کا وزٹ کریں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔